أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام العبودية جوهرة كنهها الربوبية. صلوات زان گرامی، مجالس اہل بیت علیہم السلام ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو پروردگار دو عالم جس کے طفیل میں ہم پر عنایتیں فرماتا ہے. اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آثار اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں. آثار اس لیے کہ دیکھیں، بعض آثار شرعی ہوتے ہیں اور بعض آثار تکوینی. اثر شرعی اسے کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب تک آپ کو کسی شے کا علم نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے، وہ آپ پر حکم میں شرعی یہ ہے کہ وہ پاک، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے. جب یقین ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر وظیفہ آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے کہ یہ نجس ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بعض آثار تکوینی ہیں. آثار تکوینی کے لیے جاننا یا نہیں جاننا اہمیت نہیں رکھتا. اثر تکوینی اپنا اثر خود دکھاتی ہے. جیسے آپ اگر کوئی پانی پیتے ہیں، اگر وہ شربت ہو تو جب آپ پانی سمجھ کے پیتے ہیں تو جیسے ہی آپ پئیں گے تو اس کی مٹھاس آپ کو
یہ بتا دے گی کہ یہ پانی نہیں، یہ شربت ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کوئی نجس شے اگر جہالت میں پی لیتا ہے تو اس پر حکم شرعی نہیں لگتا، حکم شرعی نہیں لگتا ہے، اس کے اوپر حرام نہیں ہے کہ اس نے نادانی میں مثلا جو چیز نہیں پینی چاہیے پی لی تھی، مگر اثر تکوینی اگر بالفرض اگر یہ زہر ہو تو اثر تکوینی ضرور دکھاتا ہے کہ انسان اگر نادانی میں زہر پی لے یا کھا لے تو اس کا اثر ضرور اس کے اوپر ہوگا، اگرچہ اثر شرعی اس کے اوپر نہ ہو، اثر شرعی نہ ہو، کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے حرام نہیں کیا، مگر اثر تکوینی ضرور رکھے گا، وہ زہر اس پر اثر گزار ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عبادتوں میں بھی اللہ نے بعض اثر شرعی کے ساتھ اثر تکوینی بھی رکھا ہے، اثر تکوینی بھی رکھا ہے، آثار تکوینی، کہ اگر انسان جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو یا معرفت نہیں بھی رکھتا ہو، اہل بیت کے فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پروردگار دو عالم کی عنایتیں اس پر بھی ہوتی ہے، اس پر بھی ہوتی ہیں کہ جو نہ جانتے ہوئے بھی در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس پر بھی عنایتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مجالس اہل بیت کو برپا کریں، مخصوصاً ایام فاطمیہ کے لیے بڑی تاکید علماء کرتے ہیں کہ ایام فاطمیہ میں مجالس کا برپا کرنا اثر تکوینی رکھتا ہے تمہاری زندگیوں پر، تمہارے ایمان پر، تمہاری آخرت بخیر ہونے پر اور سعادت پر۔ عزیزان گرامی، اس کی مثال میں گواہ کے طور پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو ہماری جدہ ماجدہ کی تسبیح سکھایا کرو، کہ جیسے نماز کے پابند کرو اسی طرح ہماری جدہ ماجدہ کی تسبیح سے انہیں آگاہ کرو، انہیں تربیت کرو، اس لیے کہ ہماری جدہ کی تسبیح میں اللہ نے سعادت کو رکھا ہے۔ جو پابندی سے نماز کے بعد ہماری جدہ کی تسبیح پڑھے گا، اللہ اسے کبھی شقی ہونے نہیں دے گا۔ امام نے فرمایا کہ تسبیح کی عادت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ انسان سعادت مند دنیا سے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، تسبیح اللہ کی ہے مگر منسوب ہے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ دیکھیں، فقط نسبت اللہ کے ذکر کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے امام سے، مولا اگر جو آپ کی جدہ ماجدہ کی تسبیح ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس کی بجائے اگر میں 100 مرتبہ اللہ اکبر بولوں، 100 مرتبہ الحمدللہ بولوں، 100 مرتبہ سبحان اللہ بولوں، تو کیا یہ تسبیح نہیں ہوگی؟ امام نے فرمایا ضرور تسبیح ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، مگر ہماری جدہ ماجدہ کی تسبیح نہیں ہوگی۔ وہ اجر جو ثواب ہماری جدہ ماجدہ کی تسبیح میں رکھا گیا ہے وہ تمہیں 100 مرتبہ پڑھنے میں نہیں ہے، تمہیں وہ اجر 34 مرتبہ ہی پڑھنے میں ہے۔ عزیزان کرام، اس لیے کہ کچھ چیزیں رمز ہوتی ہیں، رمز آپ دیکھ لیں، موبائل نمبر میں ایک ایک عدد کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے 7 کی بجائے 8 بھی ملا لیا جائے تو کیا جاتا؟ آپ دیکھیں رانگ نمبر مل جاتا، کچھ جاتا کچھ نہیں، مگر نمبر رانگ ہو جاتا ہے، رانگ نمبر لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا ہے، دیکھو ہم تمہیں ایک ایسا نمبر دیتے ہیں کہ جو ہمیشہ صحیح ہوگا، صادق ہوگا، سچا ہوگا، وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ ان در سے وابستہ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، دیکھیں آج کل کے دور کے زمانے میں جو حالات ہے، اس زمانے کے حالات کو خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی، بتا دی تھی کہ دیکھو آخری زمانے میں جو حالات ہوں گے وہ یہ ہے کہ اکثر اموات دل کی امراض کی وجہ سے ہوں گے۔
دل کمزور ہونے کی وجہ سے ہوگی، اور یہ دل کی کمزوری کا سبب ہوگا انسان کا اضطراب اور سٹریس۔ آخری زمانے میں سب سے زیادہ بیماری جو ہوگی کہ جس کی وجہ سے انسان کے قلب رک جائیں گے، جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، امام نے فرمایا آخری زمانے میں اموات، ناگہانی اموات بہت بڑھ جائیں گی۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اضطراب ایک ایسی بیماری ہے، سٹریس، کہ جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اہل بیت نے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی تم کسی چیز کو سٹریس مت بناؤ، مضطرب مت ہو جاؤ۔ کہا ہم تمہیں ایک ایسا ذکر بتائیں گے، اضطراب کے لیے بہترین علاج ہے صلوات بر محمد و آل محمد کا بھیجنا۔ اس قدر صلوات میں یہ استعداد ہے، یہ ظرفیت ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی، اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے، یہ جملہ بیان کرتے تھے کہ تم نہیں جانتے ایک مرتبہ درود کا بھیجنا، اس میں اس قدر پوٹینشیلز ہوتے ہیں، اس قدر ایبیلٹی ہے کہ جو تمہاری زندگی کو بدل دیں۔ صلی جان گرامی، دیکھیں یہ عرفا تھے، انہوں نے در کیا تھا، اللہ نے انہیں برزخی نگاہیں دی تھی۔ فرمایا کہ اس قدر ایک صلوات میں اہمیت ہوتی ہے زان گرامی۔ امام نے فرمایا بہترین علاج اضطراب اور سٹریس کا صلوات کا بھیجنا ہے، صلوات بھیجا کرو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا دل کی امراض کے لیے ہم ایسا ذکر بتائیں گے، زان گرامی تجربہ شدہ ذکر ہے، کہ جس کے 2 مرتبہ آپریشن ہو چکے تھے، سٹنٹ ڈل چکے تھے، انہوں نے اس پر عمل کر کے بتایا کہ یہ لوگوں کو پہنچائیں کہ یہ جب سے یہ دعا کی پابندی کرنے لگے ان کے دل میں جو صحت آ گئی ہے۔ زان گرامی یہ سب مولا کے بتائے ہوئے دعائیں ہیں، اہل بیت کے بتائے ہوئے دعائیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اس دعا کی پابندی کرو، نماز کے بعد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 1 مرتبہ درود پہلے اور 1 مرتبہ درود آخر میں، اور اس کے درمیان یہ دعا کے جملے پڑھو، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی۔ زان گرامی یہ مختصر سی دعا ہے، امام نے فرمایا یہ دعا کو ہر نماز کے بعد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 1 مرتبہ بھی پڑھ لو گے نا، مولا فرماتے ہیں کہ دل کی امراض سے وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، دل جو ہے قوی ہوگا، دل صحت۔ زان گرامی امام نے فرمایا یہ جملے اور یہ اللہ کے یہ 2 اسم یا حی و یا قیوم، اس کے بارے میں جو اہل بیت علیہ السلام نے احادیث بیان فرمائے ہیں، روایت میں ہے کہ جب بھی رسول خدا مضطرب ہوتے اس جملے کو دہرایا کرتے تھے، یا حی و یا قیوم۔ اللہ کے یہ 2 نام، اس 2 نام میں اس قدر طاقت ہے۔ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اپنی عمر کو طولانی کرے اور رزق میں برکت کرے، وہ کثرت سے اس 2 نام اللہ کے پڑھا کرے، یا حی و یا قیوم۔ اس کی بڑی عظمت ہے۔ زان گرامی علامہ حسن زادہ آمولی، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے، اس وقت بہت بڑی نعمت ہے ہمارے درمیان، اس قدر بڑی شخصیت ہے زان گرامی۔ اس وقت اگر علم جفر، علم رمل میں اگر کوئی کہے کہ کوئی ہے اس وقت ماہر، تو سارے لوگ کہتے ہیں علامہ حسن زادہ آمولی۔ زان گرامی کس قدر علم ہوتا ہے کہ علم ریاضیات، اس وقت علم ریاضیات کے ماہر کہتے ہیں ایک مرتبہ علامہ حسن زادہ آمولی یہ انٹرنیشنل کانفرنس اور سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پلین میں ان کے ساتھ جو ایک ڈاکٹر آ کے بیٹھا، اس نے جیسے انہیں امام ابا خبا میں دیکھا تو اس نے کہا حاجی آغا آپ یہاں کہاں، کہیں غلطی سے تو اس پلین میں نہیں بیٹھ گئے، آپ کو تو مکہ اور عراق جانا چاہیے تھا، کربلا سمجھ کے تو آپ یہاں فرانس نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے فرانس ہی جانا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا سیمینار میں جو ریاضیات کا، میتھمیٹکس کا جو سیمینار ہو رہا۔ کہا آپ اور وہاں کہاں؟
کہا بہرحال بلایا گیا ہے، کہا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ذہنیت ہے نا کہ ہمارے ملا کی دوڑ مسجد سے محراب تک، اور کسی چیز میں ہمارا ملا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہر علم میں ماہر ہوتے ہیں، ہر علم در اہل بیت سے وابستہ ہونے والے۔ عزیزان گرامی شیخ بہائی، ایک سے ایک بڑی بڑی شخصیتیں، خود ہمارے پاس میر مومن صاحب قبلہ جو بہترین آرکیٹیکچر، بہترین عزیزان گرامی سارے علوم پر اللہ نے عطا کیا تھا، ایسے مثالیں ہمارے پاس موجود۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ ایک میں آپ کو سم لکھ کے دیتا ہوں، ذرا اس کا اگر آپ کو اس کا رائے حل اگر آتا ہے تو ذرا بتائیے، ذرا سالو کر دیجیے اس پرابلم کو سالو۔ اس نے اس سلیوشن سم لکھ دیا، لکھ کر انہیں دے دیا، حوالے کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سنیپ لے کے اٹھتا ہوں، تھوڑی نیند لے کے اٹھتا ہوں، دیکھیں اگر آپ اس کو حل کر سکیں تو ذرا حل کر دیجئے۔ کہا کہ اس نے تھوڑی دیر آنکھ بند کری، جب آنکھ کھولی دیکھا علامہ حسن زادہ آمولی نے سارے اس ورق کو بھر دیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ کیا لکھا آپ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس سم کے 17 سلیوشنز لکھ دیے ہیں، 18واں میں نے نہیں لکھا جو تم جانتے ہو، 18واں میں نے نہیں لکھا جو تم جانتے ہو، میں نے نہیں لکھا، 17 جو تم نہیں جانتے وہ لکھ دیا۔ وہ جیسے ہی انہوں نے جوابات کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ یعنی آج تک اس کا جواب نہیں کسی نے نہیں دیا تھا سوائے ایک جواب کے، آپ نے 17 جوابات اس کے دے دیے۔ عزیزان گرامی یہ شخصیتیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں علامہ حسن زادہ آمولی اپنے ایک چھوٹے سے غریبانہ کمرے میں بیٹھ کر، ان کے اطراف کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں، کچھ جزوے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں کمرے میں داخل ہوا، دیکھا وہ مصروف ہے مطالعے میں اور لکھنے میں۔ کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا یہ جو یونیورسٹی کے بچے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے، کچھ ریاضیات کے بارے میں، کچھ فزکس کے بارے میں، کچھ اس کے بارے میں، تو میں لکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا جیسے ہی میں نے وہ جزووں کو اٹھایا دیکھا یہ جزوے ڈاکٹریٹ کے ہیں، پی ایچ ڈی کے ہیں۔ کہا آپ یہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کے جزووں کو لکھ رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کیا لکھ رہے ہیں، کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ یہ جزوے لے جا کر یہ بچے اپنے لیے ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں بہرحال لکھ دیتا ہوں ان کے لیے، ان کے سوالات حل کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اتنا سب جانتے ہیں، ریاضیات میں اتنا جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ایک ریاضیات کا ایک مشکل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں جانتے ہو آپ؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ کہا اس کا کتنے جواب ہوں گے؟ ایک جواب ہوگا؟ کہا کہ ہاں اس کا ایک جواب ہے۔ کہا 2 ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا 10 ہو سکتے ہیں؟ اس نے تعجب سے کہا 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا 100 ہو سکتے ہیں؟ کہا تعجب سے وہ کہنے لگا 100 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا 1000 ہو سکتے ہیں۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، کانپنے لگا، کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اتنا مشکل مرحلہ اور آپ کہہ رہے ہیں 1000 جواب؟ انہوں نے کہا 4,70,000 اور کچھ عدد۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کے بارے میں جوابات لکھے ہیں، 4,70,000 جوابات اس کے اللہ شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی نے لکھا۔ ایسی شخصیت جب خواجہ نصیر الدین طوسی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ بھی ان کے آخری لمحات ہیں۔ انہوں نے وصیت کی، کہا کہ دیکھو مجھے حرم مولا کائنات سے باہر نہ لے جانا، مجھے یہاں سے دور دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے مولا کے حرم میں ہی میری جان نکلے، اور جب میں مر جاؤں تو مولا کے دروازے پر مجھے دفن کر دینا، اور یاد رکھنا میری قبر پر کہیں علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی نہ لکھنا، آیت اللہ حجت الاسلام نہ لکھنا، بلکہ لکھنا قلب باسط ذراعیہ بالوسید۔ یعنی جو اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں جو آیت آئی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے در پر ایسے بیٹھا ہوا ہے اپنے پیروں کو پھیلا کر اپنے مولا کے دروازے پر، خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا میرے قبر پر یہ جملے لکھنا، اس آیت کو لکھنا کہ میں مولا کائنات کے در کا غلام ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ ان کی غلامی ان کے در سے عطا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں میں نے جس روایت کو نامہ کلام قرار دیا ہے
کہ جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرما رہے ہیں العبودیت جوہرۃ کنھها الربوبیہ، عبودیت ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کا باطن اور نتیجہ ربوبیت ہے، ربوبیت ہے، الہی آثار ہے، الہی آثار ہے۔ عبودیت ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا جوہر ہے۔ ایک عزیزان گرامی، مجھے عنوان دیا گیا ہے فضائل قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علیہ السلام، اس لیے کہ ایام فاطمیہ سے قمر بنی ہاشم کا جو تعلق ہے ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شہزادی کونین کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، روز قیامت میں جب پروردگار پوچھے گا رسول خدا سے کہ سوال کرے فاطمہ سے کہ اپنے حسین کے چاہنے والوں کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ کیا لائی ہے، تو آپ فرمائیں گی میرے حسین کے چاہنے والوں کی بخشائش کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے یہ 2 بازو کافی ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں اس قدر مقام و مرتبہ قمر بنی ہاشم کا ہے کہ ساری امت کو بخشانے کے لیے عباس کے بازو۔ عباس کس مرحلے پہ ہیں، عباس کا مرتبہ کیا ہے؟ شہزادی کونین جو روز قیامت میں اس کے ذریعے شفاعت کروائے گی، عبودیت عزیزان گرامی۔ عباس کو اس مرحلے پہ جو چیز پہنچاتی ہے وہ ہے عبودیت، اس لیے کہ آپ کی زیارت نامے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے ہم تک پہنچی ہے زیارت، اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کی حرم میں جاؤ تو اس طرح زیارت کرو، السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ سب سے پہلا جملہ السلام علیک یا عبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام ہو۔ زن گرامی اس لیے کہ ابو الفضل عباس کے سارے فضائل میں یہ آپ کو عبد جو کہا ہے کہ امام معصوم نے حجت خدا نے کہا عبد صالح، عبد، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے زن گرامی دیکھیں میں آپ کو اس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اللہ اپنے نبی کو معراج پر بلانا چاہتا ہے، تو معراج پر جب بلانا چاہ رہا ہے تو وہاں پر اللہ نے نبی کے بہت سارے القاب ہیں، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، سارے القاب ہے، رسول ہے، نبی ہے، خاتم النبیین ہے، حبیب خدا ہے، جتنے محبت والے القاب ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں سارے القاب کو خدا نے ایک طرف رکھ دیا، اس کے بعد جب اپنے معراج کے لیے جب پروردگار نے کہا، یہ کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، کہ دیکھو منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہاں پر بندہ کہا۔ زانگرہ میں سوچیں جہاں انویٹیشن دیا جاتا ہے تو ہمیشہ رعایت کی جاتی ہے بہترین عنوان دیا جائے، بہترین عنوان۔ آپ دیکھیں اگر کسی مولوی کو آپ شادی کا رخہ دیتے ہیں، اگر وہاں پر مولوی لکھنا بھول جائیں، مولانا لکھنا بھول جائیں، دیکھیں وہ شادی میں نہیں آئیں گے۔ آپ کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹر لکھنا بھول جائیں، آپ فقط لکھ دیں مسٹر فلان اینڈ فلان، آپ دیکھیں وہ ڈاکٹر کبھی نہیں آئے گا۔ عنوان اہمیت دیتا ہے، عنوان کس عنوان سے بلایا جا رہا ہے؟ اللہ معراج پر بلا رہا ہے۔ معراج کہتے کسے ہیں؟ جہاں عین اور میم کا راج ہوتا ہے، جہاں میم اور عین کا راج ہوتا ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بات۔ زان گرامی جہاں میم اور عین کا راج، جہاں محمد و علی کا راج ہوتا ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ زان گرامی کہ جب بلا رہا ہے کہہ رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، عبد کو اپنے بلا رہا ہے معراج پر۔ اس کے بعد تشہد میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ جہاں نبی کے سارے القاب ہیں، رسول خدا ہے، مگر سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن
عبدہ ورسولہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارک. اگر رسول افضل درجہ ہوتا تو پہلے کہتے رسول ہے اور پھر بعد میں عبد ہے. پتا چلا عبودیت رسالت سے بھی بلند ہے. عبودیت رسالت سے بھی بلند ہے. اس لیے پہلے بڑا درجہ ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے بڑے درجے کا ذکر کیا جا رہا ہے. عبدہ. عبودیت عزیزان گرامی بہت بڑا مرحلہ ہے. عبودیت کے لیے اللہ نے کوئی عہدے نہیں بانٹے ہیں. ممکن ہے رسالتیں نبوتیں معین ہوں, اللہ نے طے کیا ہے کہ بس یہ اتنے رسول ہوں گے اتنے نبی ہوں گے, مگر عبودیت کے لیے اللہ نے دروازوں کو کھلا رکھا ہے. جو اللہ کی عبودیت کرتا ہے اللہ اسے مرتبہ الہی عطا کرتا ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں عبودیت تمہیں ربوبیت تک پہنچا دیتی ہے. عبودیت ربوبیت تک پہنچا دیتی ہے. اس کے لیے نہ نبی ہونے کی ضرورت ہے نہ رسول ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارے مثالیں حضرت خضر, تمام علماء کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت خضر نہ نبی ہے نہ رسول ہے. عبودیت عبد الہی تھے, ایسا بندہ عبودیت کے کہ جو تکوین میں اثر انداز کر رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے اذن الہی کے لیے, کسی کو زندہ کر رہا ہے, کسی زمین سے خزانوں کو چھپا رہا ہے. عزیزان گرامی حضرت خضر کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو عبودیت سے ہم انہیں مرتبے عطا کریں گے. عبودیت انسان کو یہ آثار, دیکھیں انسان عبادت سے خدا نہیں بن جا سکتا, مگر خدا بننا اور ہے, خدائی آ جانا اور ہے. خدائی آ جانا یعنی کیا؟ تکوین میں اثر کرنا, تصرف کرنا, اسے کہتے ہیں خدائی. انسان خدائی کرنے لگے. اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا کہ دیکھو تم خدائی کر سکتے ہو. عبودیت کے ذریعے تم اپنے آپ کو بلند تو کرو, بلند تو کرو. دیکھو اس کے بعد تم تکوین میں کیسے اثر کر سکتے ہو. عزیزان گرامی شہید مطہری اسی روایت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ عبودیت کے 3 مرحلے ہیں. عبودیت کے 3 مرحلے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے عبودیت کا کہ انسان اپنے نفس پر تسلط کر لے. عبودیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر تسلط پا لیں. تسلط پا لینا یہ ہے عبودیت کا پہلا مرحلہ. عزیزان گرامی کہ دیکھیں نفس پر تسلط ہو انسان, یہ عبودیت انسان کو یہاں لے کر آتی. اس کے بعد عبودیت کا دوسرا مرحلہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اب اپنے نفس کے خیالات پر تسلط کر لے. اپنے نفس کے خیالات, اپنے نفس پہ خیالات یعنی اس لیے کہ خیالات تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں. خیال تو انسان کا جہاں چاہے لے جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے جسم پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں گناہ سے, مگر خیالات انسان کو جو چاہے گناہ کراتا ہے. خیالات میں انسان کو جہاں چاہے لے جاتا ہے, جو چاہے تصرف کرتا ہے انسان خیالات. اس لیے کہ خیالات انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتے ہیں. مگر کہا عبودیت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب انسان کے خیالات پر بھی تسلط حاصل کر لیں, کہ اب اس کا خیال میں بھی گناہ کا تصور نہ آئے. اس قدر عبودیت ہو کہ اس کے خیال میں بھی گناہ کا تصور قریب نہ آئے, قریب نہ آئے. عزیزان گرامی دیکھیں انسان جب معرفت میں اضافہ کرتا ہے, معرفت اس کی اضافہ ہوتی ہے تو وہ خود بخود گناہوں سے دور ہوتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے ایک شخص نے سوال کیا, مولا یہ بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو معصوم ہیں, معصوم جو گناہ نہیں کرتے, مولا یہ بتائیے کہ کیا معصوم گناہ کا خیال بھی نہیں کر سکتا؟ گناہ کا خیال, بھئی خیال تو حد اقل آ سکتا ہے نا کہ خیال, گناہ کا خیال کرنا ٹھیک ہے, نہیں کرنا الگ چیز ہے گناہ, خیال تو کیا خیال بھی نہیں آتا؟ امام نے کہا میں تمہیں مثال دیتا ہوں. دیکھو تم راستے سے کہیں سے جا رہے ہو اور راستے میں وہاں بہتا ہوا کوئی گندا پانی جا رہا ہو, گندا پانی جا رہا ہو, تو کیا تمہارے خیال میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ پانی کو پی لیں؟ گندا پانی ہے, جانتے ہو, دیکھ رہے ہو گندگی کو,
تمہارے خیال میں یہ آ سکتا ہے کہ اگر تم وہ پانی پی لو؟ اس نے کہا مولا استغفر اللہ، ایسا خیال سوچنا بھی غلط ہے، ایسا خیال انسان کو آ ہی نہیں سکتا، اتنی گندگی انسان دیکھ رہا ہو اس کے بعد سے خیال کرے۔ امام نے فرمایا اسی طرح گناہ کی گندگی ہمارے سامنے آیا ہے، اس لیے ہم گناہ کا خیال بھی نہیں کر سکتے، گناہ کا خیال بھی ہمارے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہماری معرفت وہ ہے کہ ہم گناہوں کو اس طرح گندگی دیکھتے ہیں گناہ کی، اس لیے گناہ کا خیال بھی ہم سے دور ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے فرمایا شیخ مطہری نے دوسرا مرتبہ عبودیت کا یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات پر بھی کنٹرول کر لیں، تسلط حاصل کر لیں۔ تیسرا مرحلہ آپ نے کہا عبودیت کا یہ ہے کہ تیسرا مرحلہ عبودیت کا یہ ہے کہ اگر کہیں ہو جا تو ہو جائے، تکوین میں اثر انداز، اگر مردے کو کہے زندہ ہو جا، زندہ ہو جائیں، اسے کہتے ہیں تکوین میں اثر انداز کرنا۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں اس مرحلے پہ ہیں، کہا اس مرحلے پہ ہر انسان عبودیت کے ساتھ پہنچ سکتا ہے وہ اپنی عبودیت کر کے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو قمر بنی ہاشم کو یہ مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ تکوین میں اثر کر سکتے ہیں، تکوین میں اثر انداز ہے کہ ان کے در سے، اس لیے باب الحوائج کہا اس لیے گیا ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں قمر بنی ہاشم اس مرحلے عبودیت تک پہنچے کیسے، کہ آپ کے فضائل کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کی علم و معرفت کا یہ مرتبہ ہے کہ کم سنی ہے، جیسے ہی آپ نے زبان کھولی گفتگو کے لیے، آپ کو جب سکھایا گیا کہو ایک تو کہا ایک، اس کے بعد کہا گیا کہو دو تو کہا دو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جہاں ایک کو مان لیا ہے اب دوسرے کو نہیں مانوں گا، دوسرے کو نہیں، ایک۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ توحید ہے، طفولیت میں توحید ہے۔ اس کے بعد آپ کی خوبصورتی اور آپ کے جمال و جلال کے بارے میں جو تمام اہل سنت کے کتب میں لکھا گیا ہے کہ ان عباس ابن امیر المومنین رجل جمیل سیماء، کہ عباس ابن علی وہ شخصیت تھی کہ اس قدر خوبصورت اور جمیل اور وجیح چہرہ کہ جب کسی گھوڑے پر، اور یہاں پر ہے فرس المتحشم، یعنی ایسا گھوڑا کہ جو عرب میں بہت بلند گھوڑے ہوا کرتے تھے، بہت اونچے گھوڑے، جب اس گھوڑے پہ آپ سوار ہوتے تھے آپ کے پیر زمین پر خط کھینچتے تھے، اس قدر آپ طویل القامت تھے، خوبصورت تھے۔ اور جب آپ مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے سارے بازار والے آ کر صف بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ آؤ دیکھو قمر بنی ہاشم گزر رہے ہیں، قمر بنی ہاشم کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی یہ جمال تھا آپ کے چہرے کا۔ اور آپ دیکھیں کہ نام جو عرب میں نام رکھا کرتے تھے، کہ دیکھیں عرب میں یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو جو بھی نظر آتا وہ بچے کا نام رکھ دیا جاتا۔ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں آپ کہ ان کے نام سارے اللہ کے پاس سے آیا کرتے تھے، اللہ کے پاس بہترین نام انتخاب کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام اپنے بچوں کے، اور ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ بچوں کے نام بہترین انتخاب کریں، بہترین نام۔ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی جانوروں کے نام نہیں رکھے ہیں مگر شیر کے نام ضرور ہے، اس لیے کہ جہاں شیر کا ذکر آتا ہے تو شجاعت سمجھ میں آتی ہے، شجاعت سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ عرب میں شیروں کے تقریباً 400 نام بیان کیے گئے ہیں، 400 نام ہیں شیر کے، ان میں سے چند نام آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام میں یہ نام پائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں اسد، کسے کہتے ہیں اسد؟ اسد کہتے ہیں کہ جب شیر اپنی کچھار میں اپنے پیروں کو سمیٹ کے بیٹھتا ہے تو اس حالت کو اسد کہتے ہیں، اور جب یہی اسد اپنی کچھار سے چہل قدمی کرنے باہر نکلتا ہے اس کیفیت کو زرغام کہتے ہیں، اور یہی زرغام جب چہل قدمی کرتے ہوئے
کسی خاص سمت کی جانب گھورنے لگے، اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں۔ جب یہی غضنفر چہل قدمی کرتے ہوئے، دہاڑتے ہوئے اپنی شکار کے طرف جانے لگے، اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں۔ جب یہی زیغم اپنے شکار پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب یہی حمزہ اپنے شکار کو اپنے پیروں میں جکڑ لے، اس طرح کے سانس لینا دوبر ہو جائے، اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ اور یہی عباس جب اپنے شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی، کہ دیکھیں کہ عباس کسے کہتے ہیں اور حیدر کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، شجاعت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں۔ جنگ صفین ہے، 13 سال کا سن ہے ابو الفضل عباس کا، کہ ایک مرتبہ جب قمر بنی ہاشم آئے، آ کر اجازت لیا، کہا کہ بابا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بھائی حسن کے ساتھ جا کر فرات کو آزاد کراؤں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت پر فرات کو یزیدیوں نے نہیں بلکہ یزیدیوں کا خاندان ہمیشہ سے بند کرتا رہا۔ فرات کو کہا کہ ہم جا کر اسے چھڑا کر لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عباس جانتے ہیں فرات کو کیسے چھڑایا جاتا ہے، 13 سال کے سن سے چھڑا رہے ہیں فرات کو۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ فرات آزاد ہو گئی، آزاد ہونے کے بعد کہا کہ اب ہم دشمنوں کو پانی بند کریں گے، ہم نہیں دیں گے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ ہماری عادت نہیں ہے، ہم اپنے دشمنوں پر بھی پانی بند نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں، انہیں لے جانے دو پانی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ ابو الفضل عباس اجازت لے رہے ہیں کہ اب مجھے جنگ کے میدان میں اکیلے تنہا جانے دیں تاکہ میں جا کر مبارز طلب کروں۔ مولا نے عباس کو قریب بلایا، اپنا امامہ سر پر رکھا اور اپنے امامے کے تحت الحنک کھولا۔ کھولنے کے بعد عباس کے چہرے پر نقاب لگا دیا۔ نقاب لگانے کے بعد اپنی تلوار آپ کے کمر پر باندھی، اپنے گھوڑے پہ سوار کرایا۔ کرانے کے بعد میدان کی جانب عباس کو بھیجا۔ عباس میدان میں آئے، آنے کے بعد حل من مبارز طلب کر رہے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مبارزہ کریں؟ لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے نوجوان، ایک کے بعد ایک لوگ سوال کرنے کون ہے؟ کہا ہم نہیں پہچانتے کون ہے۔ کہا کہ کسے بھیجا جائے؟ لوگ آگے آتے ہیں، جیسے ہی آگے آتے ہیں عباس کا ایک حملہ ہوتا وہ فنا ہو جاتا، جہنم واصل ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا یہ کون آخر شجاع آ گیا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ خیمے میں ملاقات کی گئی، سارے سردار شام والوں نے کہا کہ ہمارے درمیان جو سب سے زیادہ شجاع پہلوان ہے وہ ہے ابن شعثہ۔ ابن شعثہ سے معاویہ نے کہا کہ اس جوان کے مقابل میں جا کر اس کا خاتمہ کرو۔ ابن شعثہ نے کہا عرب میں مجھے 10,000 کے مقابل میں جانا جاتا ہے، ابن شعثہ اکیلا تنہا 10,000 کا مقابلہ کرتا ہے، تو کہہ رہا ہے میں اس جوان کے مقابل میں جاؤں؟ معاویہ نے کہا پھر تو کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں جو مجھ جیسے ہیں، میں انہی میں سے ایک کو بھیج دوں گا، اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ معاویہ نے کہا بھیج۔ کہتے ہیں اس کا بیٹا، پہلا بیٹا میدان میں آیا، آنے کے بعد عباس نے اپنی ایک حرکت کی، جہنم واصل ہوا۔ دوسرا بیٹا آیا، عباس نے حملہ کیا، جہنم واصل ہوا۔
ساتوں بیٹے آتے گئے جہنم واصل ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابن شاسا کو غضب آیا، ابن شاسا میدان میں اب خود آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیری ماں کو تیرے غم میں بٹھاؤں گا، تو نے میرے ساتوں بیٹوں کو مار دیا، اب ابن شاسا تجھے بدلہ دے گا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا دیکھ لے، ایک مرتبہ دونوں کے درمیان اب جو جنگ چلتی ہے، کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایسی جنگ ہوئی کہ گرد و غبار اڑنے لگی، سارے لوگ دیکھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کی تلوار ذوالفقار اٹھی، اب جو ذوالفقار کا نیچے آنا ابن شاسا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا، ارے یہ تو علی کا وار ہے، یہ تو حیدر ہے، حیدر ہے، حیدر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اذان گرامی، لوگوں نے کہا یہ تو حیدر کا وار ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، عباس کے چہرے سے نقاب ہٹایا، عباس کی پیشانی کا بوسہ دیا، کہا یہ حیدر نہیں بلکہ حیدر ثانی قمر بنی ہاشم ہے، یہ قمر بنی ہاشم عباس ہے۔ اذان گرامی، یہ ہے شجاعت کا، کہ عباس نے اپنے آپ کو شجاعت کے میدان میں بھی بتایا ہے کہ عباس کس قدر شجاع ہے۔ اذان گرامی، اور عبودیت کا یہ مرحلہ، یہ مرتبہ ہے کہ جب ایک شخص کہتا ہے، قاسم بن اسبغ نباتا کہتا ہے کہ میں نے بنی دارم کے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے سوال کیا کہ پہلے تیرا چہرہ اتنا سیاہ نہیں تھا، یہ سیاہ کیسا ہو گیا تیرا چہرہ؟ تو اس نے کہا کربلا میں نے ایسے پہ وار کیا کہ جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان تھا، جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان تھا، ایسے کو میں نے قتل کیا ہے، گھوڑے سے زمین پہ لایا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا تو نے کسے کربلا میں مارا ہے؟ تو اس نے کہا قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس، میں نے عباس کو گھوڑے سے زمین پہ لایا ہے۔ اذان گرامی کہ دیکھیں یہ عبودیت تھی کہ میں جب محراب میں جاتے تو ایسی عبادت کرتے کہ عباس کی عبادت کو دیکھ کر روایات میں ہے کہ مولا کائنات اس قدر خوشحال ہوتے، عباس کی پیشانی کا بوسہ دیتے۔ اذان گرامی جانتے ہیں نا یہ ایام فاطمیہ ہیں، شہزادی نے کہا تھا عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ اذان گرامی ذرا غور کریں کہ اہل بیت علیہم السلام جس منصب پہ فائز ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول خدا نے خود عملاً احترام کر کے بتایا اس دروازے کا کہ اس دروازے کا کتنا احترام ہے، کہ اس گھر میں ملک الموت بھی بغیر اذن داخل نہیں ہو سکتا۔ اس در کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب سورہ نور کی 36ویں آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کے کچھ زمین پر گھریں ہیں کہ اس گھر کو اللہ حکم دیتا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو جب ایک راوی نے سوال کیا مولا یہ کون سے گھر ہیں؟ اس لیے کہ بیت اللہ تو ہم جانتے ہیں، یہاں پر بیوت جو کہہ رہا ہے اللہ بہت سارے گھر، یہ کون سے بہت سارے گھر ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا انبیاءوں کے گھر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے گھر۔ تو خلیفہ اول سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس میں فاطمہ کا گھر بھی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا افضلھا، بہترین گھروں میں سے ہے فاطمہ کا گھر۔ اذان گرامی دیکھیں پیغمبر نے بتایا ہے سب کو کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کے گھر کا کیا مقام ہے۔ خود یہ تو بہت دور کی بات، ان کے گھر کا کیا مقام ہے، ان کے گھر کا، ان کے دروازے کا کیا مقام ہے۔ اذان گرامی دیکھیں شہزادی کونین ایک مرتبہ جب آپ کے چہرے پہ جناب اسماء اضطراب دیکھتی ہے تو کہتی ہیں بی بی آپ کے چہرے پہ اضطراب کیوں ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ اسماء میں نے دیکھا ہے کہ عرب میں
جہاں تابوت اٹھائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا کہ یہاں بھی ایک تابوت اٹھے گا. یہ تابوت اٹھے گا. یہ شہزادی نے جناب اسما سے مانگا تھا یہ تابوت. ایک مرتبہ جناب اسما سے کہا، اسما عرب میں جہاں جنازے اٹھائے جاتے ہیں ایک تخت پر جنازے کو لٹا دیا جاتا ہے. یہ تخت پہ جب جنازے کو اٹھاتے ہیں تو مرد ہے یا عورت ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. اے اسما میں پریشان ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا. عزیزان گرامی شہزادی رات کے جنازے میں اٹھانے کا حکم دیا تھا. یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل. رات میں اٹھانا. اس کے باوجود بی بی پریشان ہے کہ میرا جنازہ جب تخت پہ اٹھایا جائے گا. ہائے فاطمہ. ایک مرتبہ جناب اسما نے کہا، بی بی ہم نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جہاں جنازے اٹھائے جاتے ہیں ایک تابوت بنایا جاتا ہے. اس تابوت میں جنازے کو لٹا دیا جاتا ہے. اس کے اوپر سے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے. اس میں سمجھ میں نہیں آتا مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے. جناب اسما نے چھوٹا سا تابوت بنا کر شہزادی کے سامنے جب پیش کیا، کہتے ہیں بعدس رحلت رسول، شہزادی کونین کے چہرے پہ پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی. پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی. کہا اسما تو نے فاطمہ کا دل خوش کر دیا. اب فاطمہ کو اطمینان ہے کہ فاطمہ کا جنازہ جب اٹھے گا تو کوئی نامحرم فاطمہ کے جنازے کو نہیں دیکھ سکے گا. میں کہوں گا شہزادی آپ نے اپنے جنازے کا تو اتنا اہتمام کر لیا، ذرا زینب ام کلثوم، ارے کوفے اور شام کا منظر، دربار یزید کا منظر. اے بی بی آپ کی بیٹیاں ہے بے پردہ و چادر. ہاں عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا شہزادی کونین کی پھسلیاں ٹوٹی. عزیزان گرامی آیت اللہ انصاریان مجلس میں اس مصائب کو پڑھتے ہیں. شہزادی کونین کی پھسلیاں ٹوٹی تھی. ایک مرتبہ مجلس میں اس قدر گریا و زاری ہوا، مجلس تمام ہو گئی، سب چلے گئے، مگر ایک شخص بیٹھ کر بہت دیر تک گریا کر رہا تھا. آیت اللہ انصاریان نے اسے سینے سے لگانے کے بعد پرسا دیا. اس نے کہا کہ میں ایک طبیب ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب انسان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، سوائے پھسلیوں کے پھسلیاں نہیں جوڑی جا سکتی. اور جب تک انسان زندہ رہے گا ہر سانس پر اس قدر تکلیف ہوگی کہ موت کی تمنا کرے گا. عزیزان گرامی ہمارے معصومین میں دو معصومین ایسے ملتے ہیں جنہوں نے موت کی تمنا کی ہے. ایک ساتویں امام موسی کاظم قید خانے میں، ہارون کے قید خانے میں امام کی دعاؤں میں ملتا، پروردگار موسیٰ ابن جعفر کو دنیا سے اٹھا لے. اور دوسری شخصیت فاطمہ الزہرا کی ملتی ہے. شہزادی نے کہا پروردگار فاطمہ کو موت سبت علی ایامون لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا. فاطمہ پہ ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی، چڑھتے ہوئے دن پر ڈھائی جاتی، رات میں تبدیل ہو جاتی. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں شہزادی کونین کی تکلیف فقط پھسلیاں ٹوٹنے کی ہی نہیں تھی، بلکہ ایک مرتبہ پوچھا ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ اب مدینے والے سلام نہیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ علی نے سر کو جھکا دیا. سر کو جھکانے کے بعد کہا اے فاطمہ اب علی سلام کرتا ہے، علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. عزیزان گرامی شہزادی کی یہ مصیبتیں تھی، علی کو تنہا کر دیا گیا، علی کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. ہاں عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا، شہزادی کونین نے وصیتیں کر دی. وصیتیں کرنے کے بعد
کہا بچوں اپنے گھروں کو چلے جائیں. بنی ہاشم کے گھروں میں بھیج دیا گیا. مولا کائنات کو شہزادی نے مسجد کو بھیج دیا, یا علی آپ مسجد چلے جائیں, اس لیے کہ اب فاطمہ کا یہ آخری لمحات ہے. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں شہزادی کونین ایک مرتبہ اسما سے کہتی ہیں, اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں. عزیزان گرامی شب شہادت ہے نا, ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں. دیکھو جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے. جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو گئی. اسما نے پکارا, بی بی شہزادی میرا جواب دیجئے. کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ اسما نے شہزادی کو آ کر دیکھا, دنیا سے گزر چکی ہیں. شہزادی کی وصیت تھی, اے اسما میرے بچے جب گھر واپس آئے میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا. اسما نے دسترخوان بچھا دیا, کھانا لگا دیا. جیسے ہی بچے گھر واپس آئے, آنے کے بعد پوچھا اماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا بچوں بیٹھو کھانا کھا لو. ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے دیکھا, کہا اسما کیا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کبھی کھانا کھایا ہو؟ اسما نے سر کو جھکا دیا. حسن مجتبیٰ امام حسین حجرے کے جانب گئے, دیکھا ماں دنیا سے گزر گئی. امام حسن نے کہا اماں کیا حسن کا جواب نہیں دو گے؟ حسین نے کہا اماں آپ کا غریب حسین اگر آواز نہیں دو گے حسین کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایک مرتبہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے مسجد کی جانب گئے. جا کر اپنے بابا سے کہا, اے میرے بابا اماں مر گئی. بس یہ کہنا تھا. راوی کہتا ہے علی جو تمام خد سے کھڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ چہرے کے بال زمین پہ گر پڑے. کہا فاطمہ ارے آپ کے بعد اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی. اے علی کی زندگی فاطمہ کے ساتھ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار ہم میں جو بیمار ہے علیل ہے التماس دعا کا حاضرین میں ان کے متعلقین میں جملہ مومنین میں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حاضرین کے اور بالخصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین مومنین مومنات کے ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.